هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کون وہی جس کی تسبیح کر رہے ہیں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، وہی جو بادشاہ ہے، وہی جس کے لیے سارا شکر ہے اور وہی جس کے لیے ساری حمد ہے اور وہی جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے پیدا کیا ہے تمہیں۔ سبحان اللہ، سیکوینس دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی بات بتائی نا، پھر فرمایا تم کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو اب سمجھ آئی نا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کیا ہے میری حقیقت۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن بجائے اس کے کہ تم شکر کرو کہ شکر ہے مولا تو نے مجھے پیدا کیا، کیا تھی میری حقیقت، کیا تھی میری حیثیت، لیکن ان میں کچھ ہیں جو مانتے ہی نہیں اور کچھ ہیں جو مانتے ہیں۔ کافر پہلے لایا گیا، مومن بعد میں لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت کفر کرتی ہے نا، مان کے ہی نہیں دیتی۔ زیادہ تر جتنی بھی قومیں گزری ہیں، کافر زیادہ تھے نا، ایمان والے ہمیشہ کم ہوتے تھے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، کفر زیادہ ہے، شرک زیادہ ہے، ایمان والے کم ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کے آگے جھکتے، اس کا شکر ادا کرتے۔ اور دوسرا معنی کفر کا کیا ہے؟ ناشکری۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے نا، اس کو پہچانتی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہاں انسان کو تو چاہیے تھا کہ سبمٹ کرتا، لیکن اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، دیکھ رہا ہے وہ۔ اس کا دیکھنا ایسے دیکھنا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی دیکھ رہا ہے، نہیں۔ ایک تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، اب یہ کمپیوٹر ہے، کہنے کو تو میں اس کو دیکھ رہی ہوں، لیکن اس کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں، کیا پروگرام ہے، اس کی پرزے کیا ہیں، کیسے یہ کام کر رہا ہے، کون سا پرزہ کیا کام کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ مجھے، بس میں دیکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسے نہیں ہے، وہ تو اندر کو، باہر کو، پیچھے، آگے، اوپر، نیچے، سب کچھ، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل، ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے وہ۔ ہر حرکت، ہر خیال، ہر ارادہ، ہر نیت، ہر چھپی ہوئی سوچ، سب دیکھ رہا ہے وہ۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب با مقصد پیدا کیا، جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے نا ویسے ہی بنایا، ایسے ہی نہیں بے ڈنگی بے ہنگم چیزیں بنا کر رکھ دی، ایسے ہی نہیں۔ ابس کام تو انسان بھی نہیں کرتے، جو عقل والے ہوتے ہیں نا وہ بیکار کام نہیں کرتے، وہ تو پرپسفل کام کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ بیکار کاموں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی بیکار کھیل تماشے کے لیے اس نے اتنا کچھ بنا دیا؟ ہر چیز کا پرپز ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب ہم کہیں کیوں اتنی گلیکسیز بنائی، اتنے زیادہ ستارے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کیا پتہ، نہ ہماری عقل اتنی ہے، نہ ہماری وہاں تک ریچ ہے، ہم کیا جانیں۔ مگر یہ ضرور پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ ہر چیز کا مقصد ہے۔ اسی طرح آسمانوں کو، زمینوں کو با مقصد بنایا ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسے نہیں بنا دیا۔ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں بھی جو بنایا ہے نا، جو تمہاری صورت بنائی ہے، اچھی بنائی ہے، ایسے ہی بے ڈنگا تمہیں نہیں بنا دیا، اچھی شکلیں بنائی ہیں تمہاری۔ اور جب آسمان و زمین کو بنانے کا مقصد ہے، کوئی پرپز ہے ان کا، تو پھر اے انسان تجھے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے نا۔ اتنی ذہین مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، ایسے ہی پیدا کر دی کہ کھیل تماشا بس کرتا رہے، فن انٹرٹینمنٹ کر کے مر جائے۔ دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ کمائے اس کے بعد پھر کیا؟ فن کرے، پھر آرام کرے، پھر اس کے بعد پھر کمانا شروع کر دے، پھر فن کی شاپنگ کر لے، پھر کمانا شروع کر دے، بس یہ ہے تمہارا مقصد؟ پورا ہفتہ کام کر لیا اور ویکنڈ پر فن کر لیا، بس ایسے ہی دنیا سے چلا گیا۔ واقعی کیا یہی مقصد ہے؟ اکثریت کا مقصد تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین میں جو بھی چیز ہے نا، انسان تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تجھے بھی تو کسی کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا نا۔ ہر چیز کو تمہاری سروس میں لگا دیا، تمہیں بھی تو کسی کے لیے بنایا گیا ہوگا نا، کہ نہیں؟ تمہاری جو صورت گیری کی ہے، پیاری صورتیں بنائی ہیں، وہ المصور ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں ایک نام ہے المصور، جس کا نام یہ ہو، سبحان اللہ، کیسی صورت گیری کرتا ہوگا وہ، کیسا مصور ہوگا۔ ساری شکلوں کو دیکھیں، کتنی پیاری پیاری شکلیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی شکلیں دی ہیں اس نے تمہیں۔ اس کا مطلب آپ نے اللہ کی مصوری کو دیکھنا ہونا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیا کریں۔
جو لوگ اپنی شکلوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میری شکل ایسی کیوں ہے، میری ناک ایسی کیوں ہے، میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، سر کے بال میرے ایسے کیوں ہیں، تو یہ سوچ لیا کریں کہ جس نے بنائی ہے نا اس کو زیادہ بہتر ہے کہ کیا تم پر سوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کی صورتوں کو بھی دیکھ کر عیب نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ آپ اس کا عیب نہیں نکال رہے، آپ تو المصور کا عیب نکال رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم جو لوگوں کی شکلوں پر اور ان کے رنگ پر کمنٹس دیتے ہیں نا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کامنٹس ہم کس کو دے رہے ہیں۔ وہ بندے کو تو پتہ بھی نہیں، نہ اس کا کوئی کنٹرول ہے اپنی شکل پر۔ میرے بارے میں کسی نے کیا بولا ہے، لیکن بنانے والا تو سن رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم میں سے کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی شکر گزار ہے، کوئی ناشکرا ہے۔ اتنی پیاری تمہیں صورتیں بھی دی ہیں، اب اس کے بعد انجام کیا ہے؟ کچھ بھی کر لو، انجام کیا ہے؟ واپسی، تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ ہر چیز کی اللہ کی طرف واپسی ہے، تو تمہاری بھی واپسی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اس آیت کو نا 3 پارٹس میں کر لیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، پھر ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اس کے بعد واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ بہت کمپریہنسو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر ہے۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری عقلیں نا چونکہ محدود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی وسعت ان میں سما ہی نہیں سکتی۔ کتنا بھی ایکسپلین کر دوں، میرا ذہن بھی تو محدود ہے نا، نہ بتانے والا اس کی وسعت کو پا سکتا ہے، نہ سننے والا سن کر اس کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ ان صفات کی وسعت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک اوور ویو کر سکتے ہیں، ایک سرسری سا جائزہ لے سکتے ہیں، مگر پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ بات قیامت ڈھاننے کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اب کہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں؟ آسمانوں کی تو چیزوں کا ہی ہمیں نہیں پتہ کیا کیا ہے اس میں۔ صرف سٹارز کو اگر ہم لے لیتے ہیں، کتنے ہی ٹریلین بلین سٹارز ہیں، اس کے بعد کہاں سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ علم ہونا ہر چیز کا، پھر ہر ذرے کا، پھر اس میں جو مخلوق ہیں اس کا، چاہے زندہ ہیں یا چاہے زندہ نہیں ہیں ان کا، کائنات میں سب کا حال جانتا ہے وہ، تو سب پورا کا پورا اس کے اندر آ گیا۔ اب اگلی بات دیکھیں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ پہلے آسمان و زمینوں کی بات کی، پھر انسان کی۔ پہلی آیت میں دیکھیں، پھر تیسری آیت میں پہلے آسمان و زمین کی بات کی گئی، پھر انسان تیری صورت پر بات کی گئی، پھر چوتھی آیت میں پہلے آسمان و زمین پر، پھر اے انسان اپنے اندر دیکھ، کیونکہ بتایا گیا کہ انہی چیزوں کو، آسمان و زمین کو دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو نہ بھول جانا۔ تو کہا گیا جو تم چھپاتے ہو نا اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ کیا کیا تم چھپاتے ہو؟ جو تمہاری سوچ ہے، خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، نیتیں ہیں، جو کسی کے بارے میں بات دل میں اندر آئی ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، جو بھی اندر ہی اندر باتیں تم کرتے ہو۔ کئی باتیں انسان منہ سے بھی نہیں بولتا، اندر ہی اندر کرتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ کئی چیزوں کو انسان دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا اس کے ساتھ، بڑا اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ اندر ہی اندر کئی دفعہ حسد کر رہا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہے نا یہ سب۔ تو جو تم بولتے ہو، جو یہ اندر ہی اندر تمہارے چل رہا ہے، سب جانتا ہے وہ۔ بعض دفعہ ہم کچھ بولتے ہیں، دوسرا کچھ اور مطلب لیتا ہے اس کا، پھر ہم ایکسپلینیشن دیتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے کسی کو کسی اور سینس میں بولا تھا، اس نے معنی کو کسی اور طرح لیا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہے تھے اور تم نے کیا منہ سے بولا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہو گئی؟ میں تسرون، جو تم چھپاتے ہو، کیا سیم بات نہیں ہو گئی؟ اور واللہ علیم بذات الصدور، نہیں سیم بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ کئی باتیں نا انسانوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتی، اتنی وہ چھپی ہوتی ہیں نا کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر انسان کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ بڑا عاجزی کا اظہار کرتا ہے،
خود کو عاجز سمجھتا بھی ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں، مگر اندر کہیں تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے شیطان تھا نا، ابلیس. کیا ابلیس کو پتہ تھا کہ میں متکبر ہوں؟ نہیں پتہ تھا اس کو. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا ہی نیک سمجھتا تھا، مگر اس کا تکبر جب نکلا، جب اس کو ٹیسٹ کیا اللہ نے، کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. بعض چیزیں انسان کی نا اپنی خود بھی وہ نہیں جانتا. اتنی ڈیپتھ تک جہاں تک تم خود بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی جانتا ہے. اور بعض دفعہ وہ ٹیسٹ لے لینا اس کا تو ظاہر ہو جاتی ہیں وہ اندر کی باتیں، اوپر ایکشنز بن جاتی ہیں پھر وہ. تو ایک تو یہ بڑی دنیا ہے نا، ایک دنیا انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر تک چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا، زمین کا بتا کر پھر انسان کو بتایا، پھر اس کے اندر تک بتایا کہ وہ بھی جانتا ہے. پھر اب چھپنے کی جگہ کہاں رہ گئی ہے؟ اس کے سامنے بالکل کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ہم. اب آگے کی جو آیات ہے نا وہ ایمان بالرسالت پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.